فدا بھائی کی جو تجویز ہیں وہ ریکارڈڈ ہیں، انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دوران تقریر انجمن جان سالانہ اہل بیت کا وفد آیا، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور حاکم توفیق توبہ کی اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ کی اس کو نہ مل سکی، ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اب آپ سوچیں کہ عزاداری سید الشہداء میں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان رکاوٹوں پہ ڈالنے کے بعد ہم خاموش رہیں گے۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو کیا بی بی فاطمہ ہمارے سے راضی رہیں گی؟ ہم اس پہ کاوش نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، نام حسین پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین ہم سے راضی ہوں گی؟ تو اپنی بخشش کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے، آپ عزاداری کے تحفظ کے لیے، عزاداری سید الشہداء کے تحفظ کے لیے ایک ہو جائے، نام حسین پہ ایک ہو جائے، تاکہ ہم تقسیم نہ ہو سکے، متحد ہو جائے۔ تو میں ملتمس ہوں اب جناب حیدر نواز شاہانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کی آمد کے لیے بلند تر نعروں کا جواب ہے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور اگر اب آپ کسی نے کوئی تجویز دینی ہے تو تحریری طور پہ دے سکتا ہے، ہم اس کی تجویز کا ریکارڈ کریں گے۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے لگا، دو چار باتیں ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں پہ خاص کر توجہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میرا اس آیت بیان کرنے کا مفہوم آپ سمجھ چکے کہ اس موجودہ دور کے حوالے سے ہمیں کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اور مشکلات دیکھنی پڑ رہی ہیں۔ اس وقت ہمیں اس پاکستان کے اندر ہمیں اتحاد، وحدت اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم لوگ ناکام ہیں۔ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ آج ہم دفتروں میں بیٹھ کر انتظامیہ سے بھیک مانگتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں اسی مقام پر مرحوم سید ارشاد حسین نقوی صاحب نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، ان کی سرپرستی میں ایک پروگرام ہوا تھا، اور اس وقت بھی اتحاد و یکجہتی اور وحدت کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اور دشمنان تشیع کو یہ واضح بتا دیا گیا تھا کہ ہمیں کمزور مت سمجھیے، ہم زندہ قوم ہیں، اور اس ملک کے اندر زندہ رہ کر ہم تم لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے مشن میں ہرگز ناکام ہو گئے۔ آپ کو یہ بھی معلوم کہ اس وقت جب جہاں پر پروگرام ہوا تھا، ماشاءاللہ پورا روڈ ڈھوکرتا کا بھرا ہوا تھا،
لیکن آج مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد، کوشش کے بعد آج چیدہ بندے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ حالانکہ یہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے جذبات ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جذبات کی قدر کرتا ہوں، جو آئے ہیں جو نہیں آئے ان کے بھی جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ کم از کم وہ ہمارے ساتھ تو ہے۔ اور اس وقت جو پروگرام ہوا تھا اور اس وقت جو تقریر ہوئی تھی، نقوی صاحب نے جو تقریر کی تھی، اس کے بعد جہاں ڈھوک رکھتا کے اندر ایسا نعرہ پھر کبھی نہیں لگا۔ کیوں؟ ایک طاقت تھی، ایک یکجہتی تھی، ایک وحدت تھی، کمزوری نہیں تھی۔ کاش مجھے گلہ ہے، شکوہ ہے ان بھائیوں سے کہ جب گورنمنٹ کے اداروں میں بیٹھ کر امن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں جا کر یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کل عدم تنظیم ہے، اس کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی ٹھیک ہے، کل عدم ہے، لیکن ہیں تو آپ کے بھائی نا، ہیں تو مومن نا، شیعہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں نا، تمہاری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں نا۔ لیکن اپنے کمزوری اداروں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ کس کی کمزوری ہے؟ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپ رہے ہیں اور ہم ان سے بے خبر ہیں۔ میرے خیال کے مطابق آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ایسی بات کون کیا کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے ہر کسی کو ملانے کی کوشش کی ہے، ساتھ بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ فروع اختلاف ہر کسی کے ہوتے ہیں، فروع اختلاف ہیں، سب کے ہیں، لیکن اصولی اختلاف نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق اتحاد، وحدت، یکجہتی ایک اصول کا نام ہے، اسی پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اگر اسی طرح ہم اتحاد و وحدت و یکجہتی کے ساتھ مل کر رہے تو ہم کامیاب ہیں اور دشمن ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے ساتھ قبلہ علامہ علی اکبر کاظمی صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے وہاں پہ جو قومی امن کمیٹی کی میٹنگ تھی، ڈی سی نے بلایا ہوا تھا، میں نے گیا، کاظمی صاحب بھی گئے، زہد کاظمی صاحب بھی گئے، ابن رضوی صاحب بھی گئے، ہم شیعہ یہ 4 افراد تھے۔ اس میٹنگ میں ہم نے صرف بات کیا کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا، ان کا ایجنڈا تھا محرم، کہ محرم میں آپ ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہو۔ میں زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا بھائی، اگر زیادہ ٹائم لے رہا ہو تو میں اپنی بات کو جہاں بھائی ختم کرتا ہوں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ وہاں محرم کے حوالے سے بات ہوئی، کاظمی صاحب نے بھی بات کی، 4 آدمی نے مل کے ایک ہی موقف اپنایا اور ایک ہی موقف پہ بات کی گئی کہ جی ہم ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات ہماری سنیے، وہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے 4 دیواری کے اندر کوئی پروگرام کرتے ہیں، مجلس کا، ماتمداری کا، کوئی بھی عبادت ہو، تو اگلے دن ہمارے اوپر ایف آئی آر جاری ہوتی ہے۔
تو اس کا کم از کم خیال رکھا جائے، ہمیں ہمارے ساتھ زیادتی ناانصافی اس حوالے سے نہ کی جائے۔ تو اس کے بعد آخر میں جب میرا نمبر آیا میں نے بھی یہی بات کی، ایک ہی موقف تھا۔ اس کے بعد اپنا موقف بیان کرنے کے بعد ٹھیک ہے میں اپنے ایجنڈے سے ہٹ کے بات کر رہا تھا، لیکن میرا حق تھا، اس وطن کا شہری ہونے کے ناطے سے میرا حق تھا کہ میں اس ایجنڈے سے ہٹ کے بات کروں اور ان ایجنسیوں کو، ان اداروں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جتنا ظلم اور ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے وہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا جی ہم 4 سال سے آپ کے اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی 4 دیواری کے اندر، ہم نے اپنا مسجد کا پلاٹ خریدا ہے شالے ویلی میں، ہمیں اس کے اندر نماز پڑھنے دی جائے، لیکن ہم انتظامیہ کے خلاف، اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہرگز نہیں ہیں۔ ہم تعاون کرتے ہیں، ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، ہم اس ملک کے امن کی فضا کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کے امن کی فضا کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ تو برائے مہربانی اس پر خصوصی توجہ دے اور اس پر عمل کرے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، بندگانہ نماز پڑھنی ہے، عیدین کی نماز پڑھنی ہے، نماز جمعہ پڑھنی ہے، سارے واجبات ادا کرنے ہیں۔ تو اس وقت قاضی صاحب نے بھی میری بات کی تائید کی، لیکن دوسرے 2 افراد خاموش ہیں، وہ نہیں بولی۔ دکھ ہوتا ہے اس بات میں جب 2 بندے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، تو کم از کم دوسرے جو 2 افراد بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس پہ کچھ بولتے، تائید کرتے۔ بھئی نماز اللہ کی پڑھنی ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، جواب دے ہم اللہ کی ذات کو ہیں، ہم نے کسی انسان کی عبادت نہیں کرنی، ہم کسی انسان کو جواب دے نہیں ہے۔ اگلے دن پتا چلا اسی وقت 1 گھنٹے کے بعد ایک صاحب نے فون کیا چیئرمین اوقاف کو کہ جناب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 2 بندے غلط بلائے گئے، ان 2 بندوں کو آئندہ میٹنگ میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے حق اور سچ کی بات کی ہے، ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، ہم اپنا حق لے کر دکھائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس پنڈی شہر کے اندر پھر اس کا امن، اس کی امن کی فضا خراب ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حقوق پر قبضہ کیا جائے، ہمارے حقوق کو غصب کیا جائے، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اور جس صاحب نے یہ پیغام بھجوایا، اس وقت کچھ لوگ انٹریاں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بے شک میرا نام ان کو پتا چل چکا ہے، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جان اللہ کی ذات کو دینی ہے، جو کچھ ہم نے دنیا میں رہ کر کرنا تھا وہ کر دیا، اب اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑ کر دکھائیں گے۔ اور کس طرح یہ مسجد نہیں بنتی، اور جس صاحب نے یہ پیغام بھجوایا کہ ان 2 آدمیوں کو نہیں آنا چاہیے آئندہ میٹنگ میں، اس کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی جو امن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی وہ بندہ اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوگا اور اس کی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی۔ باتیں تو ابھی شروع ہوئی تھی، میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جو میری بات جو پیغام پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔
اور ماشاءاللہ آپ نے بھی میری جذبات کی قدر کی، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں شامل حال ہو کر رہیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔